السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں۔ اچھا، کل کہاں سے پڑھا تھا انہوں نے ہدایہ جلد کا؟ جی ہدایہ کا جی جی جلد ترین پڑھا تھا نا مولانا ابراہیم صاحب نے؟ کہاں سے پڑھا تھا؟ ہاں جی، جلد ثانی۔ کون سے صفحے سے؟ پتہ نہیں، آخری ایک دو سبق میں نے نہیں دیے تھے مولانا ابراہیم صاحب کے، کل کا؟ نہیں پتہ۔ اچھا، وہ لنک نہیں آیا نیٹ پہ؟ نہیں، وہ دیکھ نہیں سکا۔ آگے حضرت۔ اچھا اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وہ ذرا بتا دیں کہ کل کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ میرے پاس کیونکہ لائٹ نہیں تھی۔ ایک منٹ۔ کل ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهِ۔ یہ پورا پڑھ لیا تھا۔ حضرت عبارت یہ ایک دفعہ، یہ متن ہے یا یہ آگے شرح ہے؟ ہدایہ ہے یا یہ قدری متن یا؟ میں نے تو اپنے موبائل سے کتاب کھولی ہوئی ہے، جی، اس میں پی ڈی ایف کا نمبر ہوگا نا اوپر صفحہ؟ یہاں جو کھلی ہوئی ہے یہ کتاب الطہارات کھلی ہوئی ہے آپ کے پاس، یہ تو ہدایہ جی اول کھلی نہیں، اسکرین پہ نہیں، ویسے ہی آپ کے پاس۔ ہے۔ میرے پاس اس کا آپ صفحہ نمبر پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میرے پاس تو کوئی اور چھاپا ہے، اس کے اوپر صفحہ نمبر 153 ہے صفحہ نمبر، لیکن آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی اور۔ مسئلہ کیا پڑھا تھا حضرت آپ نے ابھی؟ مسئلہ تعلیم قرآن پر اگر کسی نے نکاح کیا، مہر کی جگہ اس نے قرآن کی تعلیم طے کی کہ میں آپ کو 1 سال قرآن کی تعلیم دوں گا، مہر نہیں دے سکتا۔ یہ آتا ہے باب المہر میں ہے نا؟ ثم علی قول محمد تجب قیمت الخدمت، یہ اسی مسئلے کی ایک جزئی ہے، یہاں سے پڑھنا ہے۔ اس کی سے کتاب تو کھولیں ہمارا۔ وہ مفتی صاحب کو میں نے کہا ریکویسٹ دی ہے، وہ آتی ہے تو میں کتاب کھول لوں، صفحہ ہی نہیں پتہ چل رہا مجھے کون سا ہے۔ آپ شیئر کر دیں۔ ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير، وهذا لأن تقدمها بالعقد للضرورة، فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظهر تقدمه فيبقى الحكم على الأصل وهو مهر المثل۔ جی فائز بھائی ملے آپ کو؟ نہیں میرا ابھی تک مجھے مل گئے۔ یہ جو آخری سبق پڑھا تھا نا آپ نے، آپ کے پاس آخری سبق کون سا آ رہا ہے فائز بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ان کو بتا دیں، ہو سکتا ہے ان کو مل جائے۔
ملا ہے آپ کو فائز بھائی؟ آواز نہیں آ رہی فیض بھائی کی. جی شاید ان کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہو. جی جی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مل گیا آپ کو سبق نہیں ملا؟ نہیں نہیں حضرت سوال بتا دیں. آخری سبق آپ کے پاس کون سا آ رہا ہے جو آخری آپ کے پاس جس پہ نشان لگایا ہے آپ نے، وہ آخری 25 کہاں ہے؟ 25 نمبر صفحہ آ رہا ہے. عبارت کیا آ رہی ہے؟ عبارت قال ابو مہر مثلها يعتبر بإخواتها یہ تو وعماتها. آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا پیچھے آ جاؤ. یہ تو بہت آگے چلے گئے آپ غالباً مجھے لگ رہا ہے. چلے میں پیچھے آتا ہوں. وأن کون سا نمبر صفحہ ہے؟ تزوجها ولم يسم لها مهرا وتزوجها ہاں على أن المهر لها فلها مهر مثلها. یہ پیچھے. صفحہ نمبر بتائیں جی. صفحہ نمبر آپ شروع اچھا میں ہے نا یہ جہاں پڑھ رہے ہیں نا فیض بھائی، یہ ہے نا وَإِن تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فإن زادها في المهر بعد العقد تزوجها على الزوج أن لا مهر لها، یہ والا زيادة. ہے نا؟ یہ ایک دو مسئلہ پڑھ لیا ہے ایک غالباً. دو صفحے آگے آگے چلو. یہ مسئلہ آپ اس نے سے پڑھ ایک دو لیا ہے صفحے. بھائی دادا. اس سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں. ایک دو صفحے آگے آئے. یہ وقال تستحب اس سے بھی المتعة لكل مطلقة. اس سے بھی آگے. اس سے بھی آگے. ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلا مسئلہ آ گیا. یہ جہاں مدعا والی بحث ہے نا، اس سے تقریباً ایک دو پیراگراف آگے ہے، 3 پیراگراف. میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ سنیں جی. في النقاح فإذا عين يصير كان تسمية وقعت ثم عليه. على قول محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كالتسمية للخمر والخنزير. وهذا لأن تقومها بالعقد ضرورة اگر آپ کی آواز وليس. صحیح نہیں آ رہی ذرا مائک تھوڑا پاس آواز صحیح نہیں آ رہی. مائک کلیئر قریب کر نہیں آ لیں. رہی. کلیئر نہیں. اچھا. إذا فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظهر تقومه فيبقى الحكم على الأصل هو مهر المثل. جو کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا اسی مسئلے کے اوپر آپ نے ایک صورت مسئلہ یہ بھی پڑھا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی 1 سال قرآن کی تعلیم پر نکاح کرے تو اب اس عورت کو مہر مثلی نہیں ملے گا، بلکہ 1 سال قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا قرآن کی تعلیم پر کتنا تنخواہ چل رہی ہے، اس اعتبار سے وہ اس کو لازم ہو جائے گا سال کا مہر دینا پڑے گا. 10,000 چل رہا ہے تو 1,20,000 روپے اس کو مہر میں دینا پڑے گا. یہی مسئلہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے. ثم علی قول محمد، پھر امام محمد کے قول پر تجب قیمت الخدمتی، خدمت کی قیمت واجب ہوتی ہے. اگر اس نے کوئی خدمت کا اندازہ لگایا تو خدمت کی قیمت لگائی جائے گی بازار میں کہ ایسی خدمت کپڑے دھونے والی عورت کتنے پیسوں میں ملتی ہے، وہ سارا اندازہ لگا کے اس کو وہی مہر ملے گا. لأن المسمى مال، اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسمى یعنی جو اس نے طے کیا ہے، مسمى اس کو بولتے ہیں جو نکاح کے وقت ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے پیسوں کے متعلق، وہ پیسے ہوں یا وہ خدمت ہو، وہ جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کو مسمى بولتے ہیں. جو ایگریمنٹ ہو گیا اس کو. تو اب وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے قرآن کی تعلیم پر یا جو خدمت پر ایگریمنٹ ہوا ہے نکاح کا، امام محمد کے نزدیک یہ مسمى یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ مال ہے. یعنی کہ مارکیٹ کے اندر آزاد آدمی مل جاتے ہیں جو قرآن کی تعلیم پیسے لے کر دیں یا خدمت کریں، پیسے لے کر خدمت کریں، تو اس لیے یہ اس کے اندر تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، تو یہ تو مال ہے. تو اب الا انہ عاجز عن تسلیمی، اب اگلا مسئلہ جو ہے مرد وہ مال سپرد کرنے سے عاجز آ گیا. نکاح کے اندر مہر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہو شاید یہ آگے پڑھے، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو جو مہر متعین کیا تھا
وہ مہر متعین کردہ مہر دینے سے عاجز آ جائے، کسی بھی وجہ سے عاجز آ جائے، چوری ہو جائے، گم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، غلام تھا ہلاک ہو گیا، کوئی بھی وجہ آ گئی، جب وہ عاجز آ جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس مال کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ مرد نے 3 تولے سونا یا ایک غلام متعین کر دیا کہ یہ غلام میں نکاح میں مہر میں تمہیں دوں گا، اب وہ مہر میں دینے سے پہلے ہی وہ غلام فوت ہو جاتا ہے، تو اب وہ عاجز آ جاتا ہے، تو اب اس غلام کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا صورت مسئلہ کے اندر بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ مرد نے مہر متعین تو کر لیا، 1 سال قرآن کی تعلیم پر یا خدمت پر متعین تو کر لیا، لیکن اب اس کو سپرد کرنے سے عاجز رہا۔ اب وہ مرد اپنی بیوی کی خدمت تو نہیں کر سکتا، نہ ہی بیوی اس سے زبردستی خدمت لے سکتی ہے، تو اس لیے مرد جو ہے یہ مہر سپرد کرنے سے عاجز آ گیا، لمکان المناقضت، مناقضت کی وجہ سے، قرار فصارہ کا تزوج علی عبد الغیر، بس یہ اسی طرح ہو گیا جیسے غیر کے غلام کو مہر بنا کر تزوج نکاح کرنے کی طرح، جیسے کسی غیر کے غلام کو نکاح یعنی کہ مہر بنا کر آدمی کسی غیر کے غلام کو مہر بنا دے، اب اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا غلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا غلام ہے، جیسا کہ آج کل چلتا ہے، آدمی غیر کی پراپرٹی کو بھی اپنی پراپرٹی بنا کے شو کر دیتا ہے، تو اسی طرح مرد نے کسی غیر کے غلام کو شو کروایا، عورت کو کہا کہ یہ میں تمہیں مہر میں دوں گا، عورت نے قبول کر لیا، اب مرد جو ہے جب نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پتہ چلا یہ تو غیر کا غلام ہے، اس کا غلام ہے ہی نہیں، یہ تو اس بندہ اس غلام کا مالک ہی نہیں ہے، تو اب بعد میں جب عورت کو پتہ چلا تو اب یہ نکاح ٹوٹے گا نہیں، اب مرد کو جو ہے اس غلام کی قیمت دینی پڑے گی، کیونکہ مرد اس غلام سپرد کرنے سے عاجز رہا، تو لہٰذا یہاں صورت مسئلہ کے اندر بھی یہ اس کو قیمت ہی دینی پڑے گی۔ 1 سال قرآن کی تعلیم پر اگر وہ نکاح کرتا ہے یا خدمت پر نکاح کرتا ہے تو امام محمد کی نزدیک اس کو خدمت کے پیسے دینے پڑیں گے، لیکن آگے دوبارہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کی دلیل دوبارہ آ گئی۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یجب مہر المثلی، واجب کرتے ہیں مہر مثلی کو، لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ آزاد آدمی کی خدمت جو ہے وہ مال نہیں ہے، اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ مال کے ذریعے فضل تلاش کرو، تو اب مال کے ذریعے نکاح کرنا چاہیے، اب یہ مال نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو جائز قرار نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہو گیا، اذ لا تستحق فیہ بحال فصار کتسمیۃ الخمر والخنزیر، اس لیے کہ لا تستحق فیہ بحال، کسی بھی حال میں نہیں ہے مستحق وہ اس میں، یعنی کہ خدمت لینے کا مستحق نہیں ہے وہ عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے سے، عورت جو ہے وہ اس سے خدمت لینے کی استحقاق نہیں رکھتی، مرد نے اگر طے کر بھی لیا تو پھر بھی عورت کا حق نہیں بنتا کہ مرد سے خدمت لے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ مال نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہو گیا جیسے شراب یا خنزیر کے اوپر نکاح کرے، اگر کوئی مرد شراب یا خنزیر کے اوپر نکاح کرے تو کیونکہ شراب اور خنزیر مال نہیں ہے ہمارے نزدیک، حالانکہ مارکیٹ میں بکتے ہیں، پان کے لیے شراب اور خنزیر کی بیع اور شراء جائز نہیں ہے، کاروبار جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، خریدنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے مال نہیں ہے۔ ویسے تو مال ہے لیکن ہمارے نزدیک مال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے تو مال نہیں ہے۔ تو جب مال نہیں ہے، اگر کوئی آدمی مال خنزیر پر یا شراب پر نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن اب بدلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی خنزیر اس کو مہر میں دو، بھئی عورت خنزیر جس طرح بیچنا حرام ہے اسی طرح مہر میں دینا بھی حرام ہے، خنزیر کو جس طرح خریدنا حرام ہے اسی طرح عورت کا مہر میں بھی خنزیر کو لینا حرام ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس خنزیر کے پیسے دے دو، اس خنزیر کی مارکیٹ میں قیمت لگوا کے وہ دے دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب یوں کہ چونکہ خنزیر مال ہی نہیں ہے، اور جب مال نہیں ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ خنزیر اور شراب کی صورت میں جب مہر مثلی ملتا ہے تو لہذا صورت مسئلہ کے اندر بھی اگر کوئی قرآن کی تعلیم یا بیوی کی
खिदमत पर निकाह करता है तो उसको भी महर मिस्ल बिलआक़द लिज़रूरती, और फरमा हजरत रहे हैं ये जो आपने लिज़रूरती, अभी ये मसला जरूरत बयान किया है वो इसका सपुर्द आवाज करना कट अक़द गई में, थी तो आपकी। इसका हजरत आवाज आपकी अभी आई है, अभी तक नहीं आ रही थी। ये मसला जरा दोबारा वो आप बता दीजिएगा जो आपने कहा। कौन सा मसला दोबारा बता दो, ये सूरत मसला। जी जी, तो अच्छा शायद आप सूरत, कॉल आई हजरत थी इस आवाज वजह से डिस्कनेक्ट हो हजरत गई आवाज आवाज। हजरत आवाज आपकी अभी आई है, अभी तक नहीं आ रही थी। अभी तक आवाज नहीं आ रही, तो मैंने तो बढ़ा दिया सारा मसला। नहीं नहीं, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ये शायद हजरत ये कॉल आई होगी। शराब और खिंजीर वाला मसला जो है ना, ये हाँ जी, मसला सब अभी है। अच्छा अच्छा अच्छा, शराब और यानी खिंजीर वाला माल मसला ये माल तो है, बाजार में बिकता है, लेकिन हमारे माल हमारे लिए नहीं है, मुतकव्वम नहीं है। हराम है, तो हम उसमें माल। माल तो है जी लेकिन जी। माल मुतकव्वम नहीं है हमारे लिए। इसको हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए इसका खरीद फिर आपकी आवाज हजरत खरीदना बेचना जायज नहीं है। तो जब जायज नहीं है कि भाई मैं तो शराब दूंगा, अब वो बीवी कहती है ठीक, तो अब इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया शराब के ऊपर। अब फरमा रहे हैं कि मत, वो और भी ये नहीं कह सकती कि शराब नहीं दे सकते, तो चलो शराब की कीमत, शराब लेना जायज नहीं है तो चलो आप शराब की कीमत दे दो, ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि शराब हमारे नजदीक माल है ही नहीं। जब शराब की कीमत लेंगे तो ये तो इब्तिगा बिल माल नहीं रहेगा, ये माल मुतकव्वम नहीं है, तो माल है ही नहीं, तो इसलिए हम इसकी कीमत भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे उसने महर मुतय्यन किया ही नहीं। शराब उसने 1 मन मुतय्यन की है, ये ऐसा ही होगा जैसे उसने महर मुतय्यन किया ही नहीं। जब उसने महर मुतय्यन किया ही ना हो तो फिर पीछे मसला गुजर चुका है, फिर मर्द महर मिसली देता है, तो लिहाजा शराब और खिंजीर मुतय्यन करने की सूरत में भी महर मिसली ही मिलेगा। है उसको, औरत को, वो ये औरत ये मुतालबा नहीं कर सकती कि भाई मुझे शराब की कीमत दे दो या मुझे खिंजीर की कीमत दे दो, ये मुतालबा नहीं कर सकती। तो लिहाजा सूरत मसला जो है वो भी हमारे नजदीक फरमा रहे हैं माल नहीं है। जब माल नहीं है तो शराब और खिंजीर की तरह ही हो गया कि अब वो कोई औरत ये भी नहीं कह सकती कि इसकी खिदमत, इसकी पैसे दे दो, पैसे भी नहीं, बल्कि उस औरत को महर मिसली ही मिलेगा। हर सूरत उस औरत को महर मिसली मिलेगा, क्योंकि ये माल तो है नहीं, तो इसलिए महर मिसली मिलेगा उस औरत को। अगर तालीम पर या खिदमत पर निकाह किया तो उस औरत को महर मिसली ही मिलेगा। ये मसला है हमारे नजदीक, लेकिन इमाम मोहम्मद के नजदीक आपने पढ़ लिया जो उसको उसकी कीमत मिलेगी। अच्छा, फ़इन तज़व्वजहा अला अल्फ़िन फ़क़बज़तहा ववहबतहा लहा सुम्मा तल्लक़हा क़ब्ल दुख़ूलि बिहा रजअ अलैहा बिख़म्सिमिअतिन। तो यहाँ 2-3 मसले जो है वो फर्जी मसले बयान किए गए हैं, जो आजकल पेश तो नहीं आते, लेकिन फर्जी मसले हो सकता है उस ज़माने में कोई पेश आए हों, इस वजह से इन्होंने बयान कर दिए हों। तो मिलते-जुलते ही मसले हैं, तो बस थोड़ा-सा वो उसको पेचीदगी वो आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक मर्द ने एक औरत के साथ निकाह किया और निकाह के वक़्त किसी भी रकम को महर मुतय्यन कर लिया। 1000 की मिसाल दी हुई है इन्होंने, 1000 दिरहम जो है वो महर को मुतय्यन कर दिया, और निकाह के वक़्त मर्द ने वो 1000 दिरहम बीवी को दे भी दिए। औरत ने 1000 दिरहम महर के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि अब औरत ने पूरे महर के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन मर्द ने अभी तक जिमा नहीं किया। मर्द ने अभी तक वो बीवी की अभी रुखसती नहीं हुई, इनकी अभी तक रुखसती नहीं हुई। अब रुखसती होनी थी, रुखसती से पहले ही मामलात खराब हो गए इनके अंदर आपस में, तलाक होने से पहले ही, बल्कि अभी तलाक नहीं हुई, बल्कि अच्छा पहले जो किताब से बगैर मसला मैं वो समझाता हूँ। अब रुखसती से पहले, अब फरमा रहे हैं कि मर्द ने उसको तलाक दे दी। अब चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई महर मुतय्यन किया हो तो अब रुखसती से पहले, खलवत सहिया से पहले अगर तलाक हो जाए तो निसफ महर होता है। अब मर्द ने चूंकि पूरा महर बीवी को दे दिया था, अब रुखसती से पहले अगर तलाक दे देता है तो मर्द उससे 500 रुपये वापस लेगा। 500 रुपये मर्द जो है वो उससे वापस लेगा। ये मसला तो किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से समझा दिया। अब जो किताब के अंदर लिखा हुआ वो समझे। फ़इन तज़व्वजहा अला अल्फ़िन, 1000 दिरहम पर निकाह हुआ, फ़क़बज़तहा, फिर उस औरत ने 1000 पर कब्जा भी कर लिया। कब्जा करने के फौरी बाद ववहबतहा,
پھر وہ 1000 مرد کو واپس کر دیا کہ بھائی یہ مرد جو ہے یہ 1000 روپے جو ہے میں تمہیں ہبہ کر دیتی ہوں قبضہ کرنے کے بعد. یہ بات دھیان میں رکھیں, اگر قبضہ کیا ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے, اگر قبضہ نہ کیا ہو پھر کیا مسئلہ ہے. تو یہ مسائل تھوڑا دھیان میں رکھے گی. اگر اس نے عورت نے قبضہ کر لیا, قبضہ کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ کے پھر وہ 1000 روپے شوہر کو ہبہ کر دیا. اب ہدیہ کرنے کے بعد مرد نے جو ہے ثم طلقها قبل الدخول, اس عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی. فرماتے ہیں کہ رجع علیہا ب500, اب وہ عورت مرد کی طرف جو ہے 500 درہم جو ہے واپس لوٹائے گی. عورت جو ہے وہ 500 درہم مرد کو واپس دے گی. حالانکہ عورت نے 1000 پورا دے دیا ہے واپس, لیکن پھر بھی وہ عورت 500 مزید دے گی. 500 مزید کیوں دے گی؟ کیونکہ عورت نے 1000 پورا مہر لے لیا تھا. اب وہ عورت نے جو مرد کو 1000 دیا ہے وہ مہر کے اندر سے واپس نہیں کیا, بلکہ وہ 1000 روپے ہدیہ کیا ہے, ہبہ کیا ہے. اب عورت نے تو مہر پورا لیا ہوا ہے, مرد کو 1000 روپے مہر مل گیا لیکن وہ ہبہ ملا. اب مرد دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے, دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو اب مرد نے چونکہ مہر پورا دیا ہوا ہے, اب وہ مرد کو جو 1000 ملا ہے وہ مہر کے اندر سے نہیں ملا بلکہ وہ تو ہبہ ملا ہے, تو اس لیے مرد وہ عورت سے واپس لے گا 500 درہم. یہ سمجھ آ گئی؟ جی جی ہاں جی, مرد جو ہے وہ عورت سے 500 درہم مزید واپس لے گا, کیونکہ مرد نے تو 1000 روپے مہر دے دیا ہے. اب وہ 500 ابھی دخول سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر نصف مہر ہوتا ہے, تو اب مرد 500 درہم واپس لے گا. یہی مسئلہ بیان کیا ہے. دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہی دی ہے کہ لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه, کہ مرد کو جو ہبہ کے ذریعے واپس ملا ہے وہ مہر نہیں ملا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ اس چیز لم یصل نہیں پہنچا الیہ مرد کی طرف بالہبۃ, ہبہ کے ذریعے عین, اس چیز کا عین جس کو اس نے واجب کیا تھا. مرد نے جو مہر دیا تھا تو مرد کو 12 درہم جو دیا تھا اس کو مہر کا, وہ تو دنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوق. اچھا یہ مسئلہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, یہ تھوڑا پیچیدہ ہے. یہ پیسوں کی حضرت صورت آپ کی میں آواز کٹ رہی ہے. مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی مال وغیرہ ہو تو اب 3-4 مسائل کا سمجھ کے میری آواز کٹی جا رہی ہے. اچھا حضرت تھوڑا ذرا اچھا روک کے پیسوں کی سانس لے کے بولیں گے نا, جملے کو چھوٹا کر کے, پھر نہیں کٹے گی. پھر ہو سکتا نہ کٹتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 3-4 مسئلے کا سمجھنا آپ اپنا ضروری ایک ہے. نیٹ دل ہو بند جاتا کر ہے دیں, اگر مرد یا نے وائی فائی والا یا پیسے موبائل مہر والا. کے طور پر دیے پھر مسئلہ ہے. اچھا ابھی بھی کٹ رہی ہے میری بات. ایک دفعہ نیٹ بند کر کے دوبارہ چلاؤ. نہیں, آپ ایک نیٹ بند رکھیں نا اپنا, یا وائی فائی والا یا موبائل والا, اگر دونوں چل رہے ہیں تو. دونوں نہیں چلیں گے, بند ہے. وائی فائی کا تو پیکج ہی نہیں ہے تو بند ہی پڑے گا. اچھا جی, یہ میں کتاب سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سمجھاتا ہوں پھر, کیونکہ یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. کتاب سے وہ 2-3 مسئلے سمجھنا ضروری ہے. پیسے اگر مرد نے مہر کے طور پر دیے اس کا مسئلہ اور ہے. اگر مرد نے کوئی سامان وغیرہ دیا تھا, کوئی پیسوں کے علاوہ کوئی سامان دیا تھا, پھر مسئلہ اور ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر نکاح کے اندر پیسے دیے تو اب پیسے جو ہے وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان, یہ متعین نہیں ہوتے عقود میں, لیکن سامان متعین ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے 1000 روپے کا نوٹ مہر کے اندر دیا. اب جب میں نے اس عورت کو اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جون سا نوٹ میں نے دیا ہے آپ نے وہی واپس کرنا ہے, بلکہ اس جیسا کوئی اور اس ویلیو کا نوٹ آپ دے سکتے ہیں.
1000 روپے کی ویلیو کا کوئی اور نوٹ دے سکتے ہیں. 1000 روپے کا نوٹ نہ دیں آپ 100 والے 10 نوٹ دے سکتے ہیں. بالکل وہی چیز واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن سامان جب متعین ہو جاتا ہے، سامان جو ہوتا ہے سامان کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے. سامان کے اندر مثال کے طور پر کوئی موبائل دیا یا کوئی سونا دیا یا موبائل دیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے شک میں اسی ویلیو کا کوئی اور موبائل لے کے دے دوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی وہ موبائل تو مجھے بڑا پسند آ گیا تھا تو اس لیے وہ موبائل تو میں واپس نہیں کروں گی، اس ویلیو کا میں کوئی اور موبائل لے کر دے دیتی ہوں، یا اس ماڈل کا میں کوئی اور ماڈل لے کے دے دیتی ہوں. بلکہ وہ جو موبائل دیا تھا بالکل عین وہی موبائل دینا پڑے گا. جو سونا دیا تھا بالکل وہی سونا واپس کرنا پڑے گا. تو درہم اور دنانیر یہ اصول سمجھ لیں. لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان، یہ مطلب اس کا سمجھ آ گیا ہوگا شاید آپ کو. درہم اور دنانیر یہ متعین نہیں ہوتے عقود اور فسوق میں. کوئی بے فسخ کرنی ہو یا کوئی معاملہ طے کرنا ہو، آپ نے دکان سے کوئی موبائل لیا، موبائل لے کر آپ نے دکاندار کو 20,000 روپے دیے، موبائل لے لیا. کل کو آپ کو موبائل پسند نہیں آیا، آپ دکاندار کو جا کر موبائل واپس کر دیتے ہو، وہ بے فسخ کر دیتے ہو، دکاندار آپ کو 20,000 روپے دے دیتا ہے. آپ دکاندار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جون سے نوٹ میں نے آپ کو دیے تھے آپ وہی نوٹ مجھے واپس کرو. آپ یہ نہیں مطالبہ کر سکتے. بلکہ وہ دکاندار سے آپ اس ویلیو کے کوئی اور نوٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے کوئی معاملہ کوئی سامان وغیرہ کا یا کوئی اور چیز کا معاملہ کیا تو اس کے اندر وہ سامان متعین ہوتا ہے، تو وہ سامان بالکل سیم ٹو سیم وہی واپس کرنا ہوتا ہے. یہ اصول ہے جی. تو اب وقت پورا ہو گیا ہے، یہ تو اصول پورا ہوا تو وقت پورا ہو گیا. حضرت یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو صفحہ؟ ہاں جی صفحہ نظر آ رہا ہے مجھے اسکرین پہ. جی یہاں پہ یہاں سے شروع کیا ہے، کہاں سے بتا دیں ذرا آج کا سب سبق. سے آخر والی لائن ہے جو اس سے اوپر والی، فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا یہاں وَوَهَبَتْهَا. ہاں یہاں جی سے شروع کیا آپ نے آج؟ نہیں آج تو اوپر سے شروع کر دیا تھا، درمیان سے پچھلا مسئلہ ابھی باقی تھا کچھ درمیان سے. وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کہاں سے آج کا سبق. مسئلہ جو ہے جو نیچے سے ابھی اوپر 5ویں لائن سے شروع کیا ہے، نیچے ثم ہاں علی بالکل، قول محمد سے. ہاں جی بالکل جی 5ویں لائن جی جی. یہاں سے. ہاں جی یہاں سے شروع کیا تھا. ایک دفعہ ذرا یہ پڑھ لیں گے دوبارہ سے، یہ ساری عربی کی عبارت اور ترجمہ مختصر تشریح کے بغیر، تاکہ سمجھ آ جائے تصویر کے تھوڑا سا. بغیر مجھے ترجمہ صفحہ ہی اور نہیں مل عبارت رہا. پڑھ دیتا ہوں جی، میں ترجمہ اور عبارت پڑھ دیتا ہوں. ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا أنه عاجز عن التسليم لمكان المناقضة. پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تجب قیمت الخدمت، خدمت کی قیمت واجب ہو جاتی ہے. لأن المسمى، اس لیے کہ مسمى مال ہے. الا انه عجز، اور مگر بے مسمہ شک کیا وہ مطلب حضرت؟ مسمى میں نے عرض کر دیا تھا وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ جو اچھا اچھا نکاح اچھا کرتے ٹھیک. وقت جو پیسے متعین ہوئے ہیں جی میں 1,00,000 روپے دوں گا، اس کو مسمى کہتے ہیں. جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے، پیسوں کا ایگریمنٹ ہو جائے، سامان کا ایگریمنٹ ہو جائے، یا خدمت کا ایگریمنٹ ہو جائے، یا تعلیم کا ایگریمنٹ ہو جائے، جو بھی وہ ایگریمنٹ کیا ہے مسمى اس کو بولتے ہیں. اس لیے کہ وہ مسمى جو ہے وہ مال ہے. امام محمد کے نزدیک وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے 1 سال کی خدمت، 1 سال کی تعلیم، یہ جو بھی ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا نا. ابھی صورت مسئلہ پڑھ رہے ہیں جو شروع میں گزرا تھا، تو اس میں مسمى ایگریمنٹ یہ تھا جی کہ جی ایک، جی 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 جی. تو وہ فرما رہے ہیں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ مال ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیم دیکھ کر وہ بڑا اچھا. الا انه عاجز عن التسلیم، اور مگر بے شک وہ عاجز آ گیا سپرد کرنے سے، لمکان المناقضات، مناقضہ کی وجہ سے، مناقضہ کی وجہ سے وہ عاجز آ گیا. فصار كالتزوج على عبد الغیر، بس یہ ہو گیا اس نکاح کرنے کی طرح جس آدمی نے نکاح کیا علی عبد الغیر، غیر کے غلام پر جس نے نکاح کیا اس کی طرح ہو گیا. وعلی قول ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کے قول پر، و ابی یوسف، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے نزدیک، یجب مہر المثل، یہ صورت مسئلہ میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ لأن الخدمت، اس لیے کہ وہ جو خدمت کا مرد نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، لیست بمال، اب اس کو ہم مال نہیں کہہ سکتے اس خدمت کو. اذ لا تستحق فیہ بحال، اس لیے کہ نکاح میں خدمت کا کسی بھی حالت میں فرما رہے جی استحقاق، لا تستحق نہیں، مستحق نہیں ہو سکتا، استحقاق نہیں ہو سکتا. فصار کا تسمیتی،
بس یہ ہو گیا خمر کا تسمیت الخمری، خمر کا تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں وہی متعین کرنا، شراب کو متعین کرنا، شراب کا تسمیہ یا خنزیر کا تسمیہ۔ نکاح کے وقت اگر شراب کو متعین کر دے مرد یا خنزیر کو متعین کر دے تو اس صورت میں چونکہ محرم مثلی ہوتا ہے تو لہذا صورت مسئلہ میں بھی وہذا لأن تقومها بالعقد للضرورت، فرما رہے ہیں کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ خدمت کا متقوم ہونا یہ ضرورت کے لیے، ضرورت کی وجہ سے ہے۔ فإذا لم يجب تسلیمه فی العقد، بس فرما رہے ہیں کہ عقد میں لم یجب نہیں ممکن، عقد میں اس کے سپرد کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ فیبقى الحکم، لہذا تقومه لا يظهر تقومه، اس کا تقوم بھی ظاہر نہیں ہوگا، لا يظهر نہیں ظاہر ہوگا تقومه اس کا تقوم۔ فیبقى الحکم على الاصل، بس باقی رہے گا حکم اپنی اصل پر، وهو مہر المثلی، اور وہ مہر مثلی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے فَإِن تزوجها سے دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل پڑھ لیں، اس میں دو تین ہاں جی یعنی حضرت اس کا خلاصہ یہ ہے، امام محمد کے قول کے مطابق خدمت کی قیمت واجب ہوگی، ہاں جی بالکل، اور جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک مہر مثل واجب ہوگا، ہمارے مثل قیمت۔ واجب ہوا۔ یہ اس کا یعنی پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ ہاں جی، امام شافعی کا مسئلہ آپ نے کل پڑھ لیا تھا، ان کے نزدیک جو ایگریمنٹ ہوا وہی ہوگا۔ خدمت اگر مرد نے طے کی ہے تو خدمت مرد کرے گا، اگر مرد نے قرآن کی تعلیم کی ہے تو مرد قرآن کی تعلیم دے گا، وہ امام صحیح۔ شافعی کا مسئلہ تھا۔ اور اسی طرح جو آگے آپ نے بتایا، اگر کسی نے عورت سے شادی کی 1000 درہم کے بدلے اور ہاں اس جی نے وہ اس کے قبضے میں بھی دے دیے، وہ ہاں جی عورت اس سے 1000 درہم کی مالک ہو گئی، 1000 کی، اور ہاں اس جی کے بعد وہ اپنی خوشی سے اسے ہبہ کر دیتی ہے، گفٹ دے دیتی ہے واپس اپنے خاوند کو، پھر ہاں اس جی کا خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے دخول سے پہلے، تو اب ہاں اسے نصف مہر واپس کرنا پڑے گا جو 500 ہے۔ جی بالکل جی، اس عورت کو نصف مہر واپس کرنا پڑے گا۔ اب وہ 500 واپس دے گی، کیونکہ وہ 1000 تو اپنی مرضی سے اس نے اسے دیے ہیں نا، وہ ہاں جی مہر کے بالکل تو واپس نہیں ہوئے، وہ تو ایک گفٹ بالکل ہے، ایسے ہی۔ تحفہ ہبہ ہے۔ اب مرد کے پاس 1500 ہو گیا، مرد کے پاس 1000 ہبہ کا آ گیا، اور 500 500 روپیہ جو مہر والا واپس آ گیا، مہر واپس آ گیا۔ نصف مہر۔ صحیح ہاں سے۔ جی، یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے مسئلہ کہ جی اگر کوئی مال متعین کیا تھا، اگر جی کوئی مال کو مہر متعین کیا تھا، مثال کے طور پہ سونا لگا لیں، جی مرد نے 2 تولے سونا بیوی کو دے دیا مہر میں، جی اب وہ عورت نے 2 تولے سونا مرد کو واپس ہبہ کر دیا، اب جی مرد اگر دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، اب جی جی۔ مرد اس عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا، اچھا، حالانکہ مرد کا حق بنتا ہے کہ حضرت آدھا وہ تولہ سونا واپس لے۔ عورت کہاں سے ہبہ کرتی ہے سونا واپس؟ اس وقت شاید ایسی پائی جاتی ہوں گی جو کرتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھ میں وہ نہیں آ ہے رہی بات، یعنی میرے عورت بھی نے سونا، سونا واپس ہبہ کر دیا۔ اب مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 1 تولہ سونا اور لے کر دو، جی کیونکہ جی عورت نے 2 تولہ ہبہ کیا نا، اب جی مرد دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کا حق بنتا ہے کہ نصف تولہ 1 تولہ سونا اور لے کر دے، لیکن چونکہ اس کے اندر آپ نے یہ اصول میں نے اس لیے سمجھایا یہ لمبا سارا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل تھوڑی بحث پڑھیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ جی جی صحیح ہے انشاء ٹھیک ہے جی، اللہ۔ جی السلام ٹھیک، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی زاہد بھائی، آپ بڑی لیٹ اٹھے ہیں، کلاس شروع آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ احسن بھائی ذرا یہ یار سمجھائیں تھوڑا سا مجھے ذرا مسئلہ جو آج احسن بھائی، آج والا یہ دیکھیں نا یہاں پہ سم علی قول محمد رحم اللہ تعالیٰ۔ آج پڑھا ہے جی؟ السلام علیکم۔ ہاں جی، احسن پڑھ وعلیکم لیا جی، سنیں السلام سنیں ورحمۃ سنیں اللہ۔ سنیں، اس سے سراج پہلے کوئی پڑھ لی نوٹس ہے؟ کرا جائے۔ نہیں نہیں، سراجی نہیں ہے، صرف ہدایہ جلسانی۔ مولانا ناصر سر نے پڑھائی ہے؟ نہیں نہیں، مولانا ابراہیم صاحب نے۔ اچھا، ابراہیم سے آئے ہیں آج؟ ہاں جی نہیں نہیں، اچھا جی۔ جی احسن بھائی پڑھائیں ذرا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ، باقی لفظی ترجمہ تو وہ تو پھر مشکل ہے تھوڑا اس کا، لیکن خلاصہ چلیں اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی اور، کدھر گیا، اچھا اسکرین پہ۔ امام، ہاں جی، اچھا میں ادھر سے، کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ
خدمت کی قیمت واجب ہوگی اگر کسی جس طرح پہلے تو مولانا مسئلہ تھوڑا سا ذرا ریوائز کر لیتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے شادی نکاح کیا اور مہر میں اس نے طے کیا کہ میں 1 سال تمہاری خدمت کروں گا ہاں جی یا قرآن یا پڑھاؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا جی ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ ہوا کہ طلاق ہو گئی. نہیں یہی طلاق مسئلہ؟ نہیں ہوئی اس پہ اچھا آگے. یہ طلاق ہو گئی یہ کل کیا مسئلہ پڑھا ہے آپ نے نہیں یہ والا آج والا بتایا نا پھر یہ نہیں یہ کس پہ ہے پچھلے کہ سے واجب. متصل ہے نا یہ مسئلہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہ طلاق کی صورت میں مسئلہ ہے یا ویسے ہے اگر وہ عاجز ہو جائے یہ کیا ہوگا خدمت کرنے سے یا قرآن پڑھانے سے کل کیا مسئلہ پڑھا ہے آپ نے کل میں بھی بس پڑھا یہ اوپر سے گیا نہ صفحہ سامنے نہ کچھ. اچھا کیوں یہ پچھلے سے متصل ہے نا امام محمد کا یہ قول نا جو پچھلا مسئلہ چل رہا تھا نا اس سے جڑا ہوا ہے اب طلاق کی صورت میں جی میں سمجھ گیا ہوں. ثم علی یا قول وہ محمد ہاں رحمہ جی اللہ تجیب قیم الخدمہ لین المسمى المال. جی کہ امام محمد کا قول یہ ہے کہ جو بھی صورت ہے طلاق ہے یا وہ عاجز آ گئے یا جو بھی جو پیچھے چلے وہ تو نہیں پتا اب کیا کل پڑا تھا تو امام محمد کے قول کے مطابق اس کے ذمے خدمت کی قیمت واجب ہوگی یعنی اگر اس نے کہا ہے نا 1 سال میں خدمت کروں گا یا 1 سال قرآن پڑھاؤں گا اب وہ قرآن پڑھانے کی وہ نہیں پڑھا قیمت ہے سکا. ہاں تو ہاں تو ایک طلاق کی صورت نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ہاں مہر تو یعنی مہر جو واجب ہوا ہے اس پہ اگر نہیں پڑھا سکا تو وہ اس کی قیمت ادا کرے گا یہ اس کی کہہ رہے قیمت ہیں. ادا کرے گا بالکل اسی ٹھیک طرح ہو گیا. جی اب لیکن امام ابو حنیفہ اور یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ مہر مثل ادا کرے گا. مہر مثل مثل میں کیا ادا ہوا؟ کرے گا مہر مثل یہ ہے کہ جو باقی اس کے خاندان میں مہر دیا جاتا ہے جو مہر مثل ہاں مہر مثل بس یہ میں سمجھنا تھا. ٹھیک جی ہو گیا. یہ والا لأن الخدمہ لیست بالمال. ہاں جی پھر آگے کسی کو انہوں تو نے دلیل پکڑی ہے کہ جس طرح کوئی مرد یہ طے کر لے عورت کے ساتھ کہ میں تمہیں شراب دوں گا یا خنزیر دوں گا تو یہ مہر ادا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس صورت میں پھر بھی مہر مثل ادا کرنا پڑتا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کی کا استدلال اس سے ہے انہوں نے اس سے قیاس کیا جس طرح شراب اور خنزیر کی صورت میں بھی مہر مثل ادا کرنا ٹھیک ہو پڑتا گیا. ہے تو ادھر بھی مہر مثل ادا کرنا پڑے گا مطلب یہ مہر ادا کرنے کی صورت میں ہے کہ مہر کیسے ادا کرنا ہے وہ کتنا طلاق ادا ہوئی ہے کرنا یا ہے نہیں ہوئی کتنا ادا کرنا ہے اصل کتنا میں ادا کرنا ہے جو جی بھی وجہ ہے پیچھے سے معاملہ ہے ہاں بھی جو وجہ ہے. وجہ چل رہی ہے جی مطلب جو مہر ادا کرنا ہے اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ بھی اس جی معاملے کے مطابق جب ادا کرنا تو اس کی قیمت کیسے لگے گی اگر وہ قرآن نہیں پڑھا سکا ہاں جو اس نے بالکل اسی وعدہ کیا خدمت ہے نا وہ. جی بالکل اسی طرح جی تو خدمت کے لیے امام محمد کا قول ہے کہ وہی اس کی قیمت ادا کرے گا قیمت لگتی. جی اور امام ابو حنیفہ اور یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ بھئی وہ مہر مثلی ادا کرے اگر وہ نہیں دے سکتا وہ تو جی یہی معاملہ ہے. ٹھیک جی ہو گیا. ٹھیک بڑا آسان ہے یہ تو بڑا مشکل کر کے سمجھ آ رہا تھا. اصل میں جب عبارت ہوتی ہے نا تو عبارت میں وہ پھر مسئلہ نا تھوڑا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ویسے مسئلہ اصل میں پھر وہ جو جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی مولانا صاحب پیچھے وہ شروع ہوئے تھے نا تو ماشاءاللہ وہ پڑھاتے پڑھاتے پھر ایک دم اس مائنڈ ملنا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ بیچ میں انقطاع آ گیا اب وہ پھر وہ تیز پڑھاتے ہیں نا تو وہ اب اصل میں مسئلہ ہے کہ اردو میری بہت کمزور ہے. عربی تو چلو ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے اردو بھی کمزور ہے نا. جی تو پھر وہ وہ اس کی مشکل پھر ہو اس میں وہ صحیح ٹھیٹھ قسم کی نا مرزا غالب والی ہاں وہ چل رہی ہوتی ہے چلیں اللہ خیر کرے گا. سمجھ آ گئی بات صحیح ہے. پڑھ لیتے ہیں پیچھے سے کتنا تھا کہاں سے پڑھا یہ اوپر مسئلہ لکھا ہوگا نا وہ سننا پڑے گا من ليس في اصل میں المرفوع ولا مشکل ہے إشراك نا في اس هذا کی عبارت الباب نا ہدایہ کی بطل مشکل ہے بڑی الإجابة. عبارت قدوری کی آسان تھی وہ چل جاتا سے کام یہ دیکھنا یہاں پہ قال واستجيب المتعلق للمطلقة المطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمع مهرا وقال الشافعي تجيب لكل مطلقة. نہیں اس سے اگلا ہے میں وہی جا رہا ہوں آگے جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے یہ آئے گا وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً آگے عَلَى خِدْمَتِهِ مولانا صاحب آگے ماشاء اللہ. چلے گئے
ہاں جو چلے ارلی گئے انٹری ماری ہے ادھر، پھر چلے چلے گئے گئے ارلی چلے گئے انٹری چلے مار گئے کے، چلے گئے وہ غلطی سے ادھر آ گئے نا، ادھر جانا تھا. ہاں جی یہ کلاس وارے گا ویسے. اچھا پڑھ لیتے ہیں چلو جب تک آتے ہیں وہ. کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اگلا صفحہ کھولے، پیچھے آ گیا ہوں میں. اگلا ہی کھولے. یہ ہوگا ہاں یہ جہاں لائن لگی ہے نیچے والی لائن، تیسری لائن میں آؤں. وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امرأة على خدمته إياها سنة او یہ کیا اعلیٰ ہوا؟ تعلیم ان القرآن. تزوج اگر حرن اگر امراتن، شادی کرے، آزاد عورت سے ہاں خدمت کے جی بدلے. ہاں جی 1 سال کی یا حسنا، یا سنا او اعلیٰ تعلیم القرآن یا قرآن کی تعلیم دینے یا پر، مہر مسلحہ. فلاحا مہر مثلہا، تو اس کے لیے میری مثل ہے. وقال یہ امام محمد کا قول ہے، فلاح ہاں جی مہر مسلحہ. وقال محمد نہیں نہیں یہ نہیں ہے ان اچھا کا اچھا قول، اچھا. یہ عبارت کا متن ہے. آگے امام محمد کا اچھا قول یہ ہے وہ ہمارا جو احناف کا ہے وہ مہر جی مثلی جی ہوگا، یہ اصل میں ہے عقیدہ. ہاں جی پھر آگے دلائل ہیں. نہیں یہ امام محمد کا آگے قول ہے. وقال وقال محمد محمد نے قیمہ خدمت ہو. لہا قیمت و خدمت سنہ، کہ 1 ہاں یہ طلاق سال پہ نہیں ہے، کی یہ ویسے خدمت یا کی کہ ایک قیمت شادی دے کی گا. ہے تو اس نے بالکل بالکل، یعنی کہ ایک شادی کی تو مہر کی جگہ پہ ہاں خدمت کا تعین کیا مہر میں، ہاں تو جی یہ مہر مثلی ہے. یہ تو ہو گیا مسئلہ جی کہ یہ اس طرح ہوگا، اس کی مہر مثلی کے برابر ہے. لیکن امام محمد کہہ رہے ہیں قیمت خدمت ہی وہ تزوج عبد امراتن باذن کہ مولا خدمت کی قیمت ادا کرے گا بس. علی پھر آگے سے خدمت دوسرا سنہ. مسئلہ ہے، یہ پھر آگے سے نیا مسئلہ شروع ہے. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امرأةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً. کہاں پہ؟ وہ تزوج عبد امراتن. ہاں جی ہاں یہ یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع ہے. اس کے مالک کی اجازت سے، باذن مولا. ہاں جی اگر غلام نے عورت سے شادی کی اپنے آقا کی اجازت سے، خدمت سنہ جاز فلاح خدمت ہو. مولانا ناصر صاحب کا میسیج آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تک رات کر لیں، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہو کے پھر پڑھاتا ہوں انشاءاللہ. کر لیں، میں تھوڑا ٹھیک ہو گیا. کیا کہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائز بھائی آپ نے کیا شیئر کیا ہوا ہے؟ آدھی ونڈو آدھا اندھیرا. جی یہ کوئی اور آپ نے جی ونڈو کھول دی ہے ساتھ. اب ہاں جی اب ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ جی حضرت جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی. مولانا ناصر صاحب کا ہے میسیج واٹس ایپ پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا تکرار کریں، میں تھوڑا مصروف ہوں، بھی آتا ہوں. آتے ہیں؟ کیا تو ہے جی میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تک رات کر لیں، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہو کے پھر پڑھاتا ہوں انشاءاللہ. پڑھا دیں آپ جو پڑھانا ہے. اچھا چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں ان کو تھوڑی دیر میں.
یا آپ پڑھا دیں حضرت، کیونکہ ابھی انہوں نے میسج کیا تو مزید ہو سکتا ہے 10-15 منٹ وہ نہ ہو فارغ، اس لیے انہوں نے میسج کیا. جی یہ کل کہاں تک ہوا تھا؟ کل تو تھے نہیں حضرت، چھٹی پہ تھے نا، تو یہ پڑھایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. کتب علیکم القصاص، نہیں وہ جو تکرار کر رہے تھے. جی کل ہو گیا تھا فمن عفی لہ من اخیہ، یہ بھی کر لیا تھا شیء فاتباع بالمعروف، یعنی کہ جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اپنے بھائی کے قتل کو تو وہ. اچھا کلاس میں آپ کے صرف کتنے ساتھی؟ 4-5 ہیں؟ جی جی اچھا، ایک تو ہفتے اور اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، پیر اور منگل کو چھٹی ہے، ٹھیک ہے، 9 اور 10 محرم کی، کیونکہ ساتھیوں نے کہا تھا، کافی ساتھیوں نے، کہ ساجی سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ جی جی رعایت کریں. تو میں نے کہا جی، پھر بات کی تو ان کا جی ٹھیک ہے چھٹی کرتے ہیں. تو جی ٹھیک آج بھی ہے. تعداد کم ہے، پھر چاہے آج بھی آرام فرما لیں آپ حضرات، خاصہ کلاس سے تو چھٹی کر لی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو چھٹی دے دیں، تعداد بھی کم ہے، اور اچھا اگر آپ ماشاء کرنا اللہ. چاہیں تو میں دے دیتا ہوں. ملاسر صاحب بھی دے کہہ رہے دیں ہیں کہ اگر میں تو مصروف. 10 منٹ دے دیں. آپ کی محبت کے بغیر کیسے چلیں گے آپ؟ میں تو 10 کے آپ پورے گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 12:30 حضرت وہ اندر سے نا جوش جاگا ہوا ہے ذرا، اچھا اچھا، طلب جاگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چلے کوئی بات نہیں. پھر ملاسر صاحب کہنے لگا اگر ان کی چھٹی ہوگی تو پھر ان کو بھی دے دیں. میں نے کہا چلیں جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر جیسے لیتے آپ ہیں. کی خوشی ہے تو سر. نہیں میں نے کتاب کھول لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو ویسے میں بتا رہا ہوں، تو وہ پھر ہوگی تو کہنے لگا خاصہ کی چھٹی ہے تو ان کو بھی کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضرت مجھے پتا ہے اچھا آپ کا گزارا نہیں ہے کتابوں کے بغیر ماشاء اللہ. نہیں، میں تو تیار ہوں، مجھے تو بالکل بھی وہ نہیں ہے، بالکل بھی. میں آپ لوگوں کی چاہت پوچھ رہا تھا. میں نے کہا اگر آپ میں سے کسی بھائی کا ایسا کوئی ہے چلو. حضرت پیچھے سے تھوڑا دہرا لیں، یہ جو کل پیچھے کیا سبق ایک ہاں جی، دفعہ. باپ کے احوال بیان کیے نا پیچھے، باپ کے احوال، باپ کی حالتیں کیا کیا ہیں، یعنی حالتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ صورتیں کیا کیا بن سکتی ہیں. اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا ہوگی تو بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی، 2 صورتیں ہی ہوگی، اور اولاد نہیں ہوگی، تیسری صورت نہیں ہوگی، چوتھی صورت تو نہیں بنتی نا اس کے علاوہ. تو اگر ہاں جی بیٹے ہوں گے تو یہ ملے گا، بیٹیاں ہوں گی تو یہ ملے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ ملے گا. یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو زبان نہیں یاد ہونی چاہیے کہ جیسے فلو احوال الثلاث، فرض مطلق، یعنی فرض مطلق یہ ہے کہ صرف حصہ، یعنی کہ وہ حصہ کیا ہے، باپ کا سدس ہی آتا ہے حصہ، اور کوئی حصہ نہیں باپ کا. تو سدس ملے گا. وہ کب ہوگا؟ جب بیٹا ہو، یا بیٹے کا بیٹا، یا پوتے کا بیٹا، اور پڑپوتے کا بیٹا، اسی طرح نیچے تک چلتے جائے، وہ انصفلا اگرچہ نیچے تک ہو. اور فرض اور تعصیب دونوں ملیں گے جب بیٹیاں ہوں، یا بیٹے کی بیٹیاں نواسیاں نہیں، پھر پوتیاں، پھر پڑپوتیاں، پھر سکڑ پوتیاں، لکڑ پوتیاں، ساری چلیں گی انصفلت اگرچہ نیچے تک. صرف آسبا بنے گا باپ تب جب کوئی بھی اولاد میں سے نہ ہو. کل ایک صورت ہم نے حل کی تھی کہ جب باپ کو سدس ملے گا جب بیٹے ہوں. وہی صورت آپ ایک اور بنا سکتے ہیں، اسی کی ایک اور صورت بنا سکتے ہیں، ابن الابن اور اب. یہ 2 صورتیں بنائے تو ابن الابن آسبا اور اب کو سدس ملے گا، ویسے ہی بنے گا سیم. ٹھیک ہے، ابن الابن
इब्न 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 इसी तरह चलते जाए नीचे तक तो वो मामला हो जाएगा। फर्द और तासीब दोनों मिलेंगे। फर्द और तासीब दोनों मिलेंगे। जब वो कब, जब बेटियां हो। तो चलो एक मैयत हल कर लें फिर आज। आप तो वैसे ही हल कर लो अपने पास, उसमें मैं फिर साथी सारे होंगे ना, फिर मैं हल करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला बुध वाले दिन। अच्छा लिखें, मैयत बनाए नीचे अब लिखें और बिन्त लिखें। अब लिखें और बिन्त जी लिखें। हजरत, जी जी। अब को क्या मिलेगा? सुदुस लिख दें अब के नीचे। किसके नीचे? अब के नीचे। आगे बिन्त लिखें। जी अच्छा बिन्त लिखें आगे साथ, थोड़ा सा फासले पे। जी जी। उसके नीचे निस्फ लिख दें। बेटियों के हवाल आपने पढ़े नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, एक बेटी हो तो निस्फ मिलता है। अब के साथ ना सुदुस के साथ वासबा लिख दे या प्लस का निशान बना के आइन लिख दे। सुदुस के साथ आसबा। हाँ जी, सुदुस के साथ ही ना आगे प्लस का निशान बना के आइन लिख दे, या सुदुस के साथ प्लस का निशान बना के आसबा पूरा लिख दे, या वासबा लिख दे। दोनों में से कुछ भी लिख दे। मकसद ये है जी कि जी, सुदुस और आसबा दोनों बने। यानी दोनों होगा। हाँ जी, बेटी है ना, दोनों मिलेंगे उसको। अच्छा जी, अब मसला शुरू होगा 6 से। जी, तो ऊपर 6 लिखे मैयत के। हाँ जी 6 लिखे। निस्फ और सॉरी निस्फ और सुदुस जब जमा हो जाए ना तो सुदुस से मसला शुरू होता है। अच्छा जी। अच्छा तो अब सुदुस में पहले हम 1 लिखेंगे आपके नीचे। नहीं, अब आपके नीचे निशान लगाए ना, सुदुस और आसबा जो लिखा है इसके नीचे लाइन खींचे ताकि जी फर्क हो। इसी तरह निस्फ के नीचे भी लाइन खींच दे। जी। तो बेटी को हमने 6 में से निस्फ दिया, कितना चला गया? 3। 3 लिख दें उसके नीचे। बाप को हमने सुदुस दिया 6 में से, कितना आगे जाएगा? 1 आएगा ना? एक पहले सुदुस आएगा। हाँ जी 1 आएगा, 1 और लिख दें। फिर जमा 2। अच्छा अब इन दोनों को हिस्से मिल गए इनके। अब आएगा असबा की बारी। वला असबतु कुल्लु मन याखुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फ़राइज़। असबा हर उस शख्स को कहते हैं जो असहाब फ़राइज़ से बच जाए उसको ले ले। असहाब फ़राइज़ को हिस्सा मिल गया। अब जो बच जी। गया ना 2, वो बाप चूंकि असबा है तो वो 2 भी साथ इसी को मिल जाएगा। यानी हजरत जो मैयत है उसके बाप को छठा हिस्सा मिलता है, तो उसके हिसाब से सुदुस ही चलेगा उसका बाप के साथ। अब वो जी बेटा होगा तो असबा नहीं बनेगा बाप, अगर बेटी होगी तो असबा बन जाएगा। बिल्कुल। और अगर 2 अगर बेटियां इनमें हुई से हजरत, वो फिर अगला मामला है वो। नहीं, जितनी मर्जी बेटियां हों। अच्छा, उन पे आधा बन जाएगा सारा, ठीक हो गया। नहीं, उन पे आधा नहीं बटेगा, उनके हवाल आगे आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो अन्निस्फु लिल वाहिदती ठीक हो गया। व सुलुसानु लिल इस्नैनि फसाइदन। सुलुसान मिलता है अगर 2 या उससे ज्यादा बेटियां हों तो उनको सुलुसान मिलता है, यानी 2/3 मिल जाती है उनको। वो आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह, वही हम पढ़ लेंगे। बेटी के हवाल को छोड़ें, आप बाप के हवाल की तरफ तवज्जो दें। यहाँ बेटी का हालत ठीक हो सिर्फ गया, बाप ठीक के हालत को जाहिर करने के लिए लिखा गया है, साथ उसकी तवज्जो नहीं देंगे ना आप बेटी के हाल की तरफ तो कोई बात नहीं, वो आगे आ जाए, तफसील के साथ आना है पूरा। है। जी ठीक हो गया। व तासीबुल महजूज, सिर्फ आसबा बनेगा बाप जब कौन हो, इनमें औलाद में से कोई भी ना हो। मैयत बना ले एक छोटी सी रफ पे,
तफसीलन मैं इंशाल्लाह बना के वो करूँगा। दुआ करें, मैं मुझे याद भी करवा दीजिए कि कोई साथी मैसेज करके मैं वो वाइट बोर्ड वगैरह वो चीज़ें ले लूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला शुरू कर हज़रत देंगे उसका इसी तरह। तरीका ये है कि मैं उस दिन यही गुजारिश करने लगा था कि मोबाइल आपका ऑन हो ना, तो आपके पास पेपर पेन है, उस पर बहुत नहीं, बेहतर मोबाइल होता पे भी नहीं ठीक लिखा जाता, मैंने लिखा है। वो स्टैंड होता है, स्टैंड मिलता है ना, वो साइड पे कहीं लग जाएगा उसके साथ, हाँ वो ठीक है। उसके साथ लगा के मोबाइल को लगा के अगर आप ऐसे कर देंगे ना तो बिल्कुल साफ नज़र आएगा, क्योंकि बोर्ड दूर हो जाएगा, कैमरे से बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर जी आवाज़ भी जी सही जी, नहीं बस आती। वही चीज़ें ना, मैं इंशाल्लाह मुझे याद करवा देना, बोर्ड है, पेन है, स्टैंड है, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं मुहैया कर लूँगा हफ्ते इतवार तक। अभी तो छुट्टियाँ आ गई ना आप लोगों की, पीर मंगल को भी छुट्टी है, तो बुध को क्लास होगी, तो इंशाल्लाह मैं तब तक इनका बंदोबस्त कर लूँगा और उम्मीद है यही बेहतर हो जाएगी। एक टैब भी पड़ी हुई है वैसे तो घर पे, लेकिन वो 2 GB रैम है, पता नहीं उस पर जूम चलता है या नहीं चलता, या अड़ेगा। चल जाएगा, बहुत है 2 GB सर। जूम बहुत हैवी ऐप है, आपको पता है। नहीं, 2 GB मोबाइल है। 2 GB रैम वाली टैब है, लेकिन पिन वाली नहीं है वो। हाँ चल जाएगा हज़रत, कोई मसला नहीं, इतने हैवी नहीं है जूम। नहीं हैवी है, बहुत हैवी है फाइज भाई। आप लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं शायद, या बड़े मोबाइल में? नहीं नहीं, मैंने मेरे तो पास इस्तेमाल किया ना, मैंने 4 हल्का GB वाला मोबाइल है इस्तेमाल हज़रत। करता रहा ना, उसमें जूम के होते हुए दूसरे ऐप को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। ये काफ़ी यानी कि हैवी ऐप है, ये कैमरे को, माइक को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। इसके होते हुए आप कॉल ओपन आवाज़ सुन सकते हैं, वैसे नहीं सुन सकते, मोबाइल कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। और इसी तरह वॉइस मैसेज करेंगे तो वो खाली जाएगा, तो ये काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगर हैवी ना हो तो बाकी ऐप की तरह इससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इन चीज़ों को? नहीं, वो असल में टेक्निकल ये होता है सर कि इसमें होती है स्ट्रीमिंग, इसमें मुसलसल आपकी वीडियो और वॉइस जाती है, तो वो एंड्रॉयड के मोबाइल जो है ना वो वैसे ही मल्टीटास्किंग नहीं करते, एक टाइम पे एक नहीं एप्लीकेशन को हैंडल करते नहीं, हैं। मैंने देखा ना फाइज भाई, 2 GB लैपटॉप नहीं इसको संभाल सकता। मेरे पास 2 GB लैपटॉप था पहले, उस पे वो हैंग हो जाता था, रुक जाता था। अच्छा लैपटॉप था हालांकि 2 GB के एतबार से। एक है मेमोरी उसकी अपनी, एक है रैम। रैम की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो दो, मैं पता कितने में यूज़ कर रहा हूँ हज़रत, जी जी, तो 2 GB रैम है खाली। आप तो उस पे है ना, डेस्कटॉप पे है ना आप? ये ठीक है। डेस्कटॉप की और मोबाइल की रैम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ वो रोम होती है ना दूसरी। हाँ जी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डेस्कटॉप 2 GB ठीक होता है, लेकिन लैपटॉप उससे कमज़ोर होता है, मोबाइल फिर उससे भी कमज़ोर होता है 2 GB। बहरहाल चलें, इंशाल्लाह ऐसी तो तरतीब बना लेंगे। अच्छा जी, असबा लिखें, एक मैयत और बनाएं, उसमें लिखें अब लिखें। हज़रत ये जो अभी किया मसला हल, ये इबारत कहाँ लिखी है इसकी सामने? ये देखिए, वल फर्ज व तासीब मान इकट्ठे, वज़ालिका माल इब्नती व इब्नतिल इब्नी। वलफर्ज़ व तासीब मा वज़ालिका माल इब्नती व इब्नी। अच्छा, अगली मैयत बना ली जी। नीचे अब लिखें, औलाद तो है ही नहीं, सिर्फ अभी रहने दें, या अगर साथ लिखना है तो भी लिख लें, माँ। लिख लिया? जी जी को सुलुस मिलेगा, माँ लिखी है या नहीं लिखी? जी जी को लिखिए। सुलुस मिलेगा, बाप सिर्फ आसबा बनेगा, इसके नीचे आयन लिख दें। उनको सुदुस, सुलुस सुलुस, अच्छा तीसरा। सलाम सलात जी। मसला नीचे और तो कोई है नहीं, सिर्फ सुलुस ही है, तो मसला 3 से शुरू होगा। मसला 3 से शुरू कर दिया, तो 3 का सुलुस कितना बनता है? सुलुस 3 का यानी 1/3। हाँ जी, एक बनता है। एक बना एक ना? बनता है, तो 1 लिख दें सुलुस के नीचे, 1 इसको मिल गया।
باقی بچ گیا 2 تو وہ آسبا سارے کو لے لے گا تو 2 باپ کو مل جائے گا. اگر صرف باپ لکھتے ہیں تو ایک ہی ہے, تو نیچے اگر کوئی حصے نہ ہو تو جتنے اوپر وہ نیچے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اعتبار سے اوپر لکھ دیتے ہیں. اگر صرف اب سے مسئلہ حل کرتے ہیں تو مسئلہ 1 سے بنے گا, وہ 1 کا 1 نیچے باپ کو مل جائے گا. سمجھ گئے؟ تو باپ کو نیچے کیا لکھیں گے وہ حضرت 3 لکھوا دیے جی 3 لکھوا دیے حضرت. یہ ہاں میں جی ابھی جی 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 یعنی ایک اب اور بہن کا لکھوائے. نہیں نہیں بیٹی بیٹی اب اور بنت بیٹی کا ہو گیا, ایک جی اب اور ماں اور باپ کا ہو گیا, ایک صرف اب کا ہو گیا, اب کا ہو گیا. ایک 6 کا ایک 3 کا ایک جی جی ٹھیک ہے. میں یہ تینوں مسائل انشاءاللہ تعالی بدھ والے دن دوبارہ آپ ذات کو حل کرواؤں گا تینوں. حضرت یہ آخری جو ہے اب میں اس میں کیا لکھنا نیچے اس میں والے اس میں اب اکیلے اکیلا ہے ہیں, نا, اکیلا ہے تو سارا لے جائے گا ایک ایک مسئلہ ایک سے مسئلہ شروع ہوگا, ایک اس کو مل جائے گا. نیچے اب کے نیچے تو آئین لکھنا نا, آسبا. ہاں جی آئین پوچھ اکیلا رہا کوئی بھی ہوں, نہیں. اسبا لکھنا. ٹھیک, سدس بھی نہیں آئے گا وہاں پہ؟ نہیں سدس کیوں آئے گا, سدس تو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, تو اسبا ہوگا یہ. جی ٹھیک ہے. جی چلیں اب آپ حضرات آرام فرما لیں. ٹھیک ہے حضرت جی یہ جزاک جد صحیح میں صرف دادا آتا ہے, نانا تو نہیں آتا؟ نہیں, نانا بھی آ جائے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سوری نانا نہیں آئے گا, لیکن یہ دادا اور نانے کا کلچر نہیں ہے میراث کے اندر. یہ جد فاسد اور جد صحیح میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی لکھ کر سمجھاؤں گا, آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی یہ اور انشاءاللہ. یہ یہ بھی سمجھ پھر اس کے نانی اندر اور اور بھی بہت آتے ہیں. اب ہم جد دادا ہی کو ہی کہتے ہیں, حالانکہ لوگوں مانا اس کا دادا ہی ہے, لیکن اور بھی بہت سارے اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نانی اور دادی یہ تو یہ بھی جدہ کے اندر آتی ہیں, لیکن کون جدہ صحیح ہے کون جدہ فاسدہ ہے یہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو پورا تفصیل کے ساتھ لکھ کر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. جی حضرت جزاک. نانی جو ہے نا, نانی اس کو میت کے ساتھ جوڑنے والی کون ہے؟ والدہ. ماں ہے نا, ماں ہے نا, جی عورت جی آ رہی ہے نا بیچ میں, تو یہ جدہ فاسدہ ہے. لیکن بعض اوقات تو دونوں ایک ہی شمار ہوتے ہیں, نانی اور دادی. کیسے ایک شمار ہوتا ہے؟ جیسے کہ نسخہ تھا میرے ساتھ تو اس میں نانی اور سلیش دادی لکھا تھا. سلیش دادی, تو سلیش کا مطلب ہوتا ہے نانی یا دادی. اچھا اور وہ ہاں جی, سلیش کا مطلب تو یہی ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ صورت کیا تھی, وہ صورت سامنے ہوگی تو پھر میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک. جی میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ, آپ لوگوں کو یہ بھولے گا نہیں, کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولے گا. تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں, اور اس میں کون کون آتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے قاعدہ سمجھنا ضروری ہے کہ جد فاسدہ اور جد صحیح, جد فاسد, جد صحیح اور جد فاسدہ یہ ہے کون, پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. فائز بھائی کیا بنا ٹی سی ایس والوں کا, گئے ہیں ادھر؟ نہیں حضرت, میں بارش بھی تھی تو کچھ گھر پہ کام تھا, ادھر اچھا مصروف اچھا. رہا. میں نے کہا لاہور میں انشاءاللہ. بارش ہوئی آج؟ جی ہو رہی تھی حضرت, صبح سے ہلکی ہلکی. ادھر تو غضب کی گرمی پڑ رہی ہے. ہاں کدھر گرمی ہے؟ نوشہرہ میں نا. ادھر اچھا, تو اس وقت تو پورے پاکستان میں کہیں بھی گرمی نہیں ہے. اسلام جمعے آباد کے بڑا زبردست موسم ہے. آپ بلاتے نہیں ہیں. میں بھی یہی کہنے لگا تھا. اچھا, وہ عبداللہ مکی صاحب ابھی اسکردو میں سیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اچھا, اللہ ماشاء اللہ. تو وہ جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے, تو سب حاضری کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. غریب خانے میں آپ کو نہیں امیر خانہ, غریب خانہ کیوں ہے؟ غریب خانے میں وہاں سے 2-3 آپ دن لوگوں گزاریں کو گے. مکہ مدینہ بھیجتے ہیں, تو وہ غریب خانہ کہاں سے ہو گیا؟ بابرکت کام ہے نا. جی فائز بھائی آپ کو مایوس نہیں کریں گے, 2-3 دن رہیں گے انشاءاللہ.
جزاک آپ کو اللہ راضی کریں گے انشاءاللہ. TCS والوں کا مسئلہ حل کر کے جائیں گے. میں پھر آپ کے ساتھ ہی بستر باندھ کے ساتھ چلوں پھر مینا. نہیں سروزہ تو لگے نا کم از کم. آپ اشرا لگائیں بے شک، مسئلہ ہی کوئی نہیں. سیاحت ٹور اینڈ ٹریول. جی میں نے کہا سیاحت جی سیاحت الفردوس. سیاحت الفردوس. اللہ تعالیٰ نام بھی آپ کو کاموں میں ہمیں برکت نام بھی نصیب نہیں فرمائے. آتا. ہاں. جی بس دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ. میرے لیے بھی آپ سارے ساتھیوں سے خصوصی درخواست ہے. جامعہ جو بنایا ہے اس کا بہت زیادہ قرضہ آ گیا میرے اوپر، تقریباً 9.25 لاکھ کے قریب نا. اس میں سے تقریباً لاکھ اترا ہے ابھی تک، تو مہینہ ہو گیا. باقی کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیجیے گا. دعا جب کریں تو ایک حضرت بار ایک سوال پوچھنا تھا، معذرت بات کر رہی. جی. وہ جو وراثت کا حصہ ہو اور اگر کوئی وارث اس کا ذمہ دار ہو اور وہ نہ لوٹا سکے تو ساروں کا قرض دار ہے نا، وہ نہ دے حصہ، نہ دے سکے. دے نہ سکے، اس کا کیا مطلب؟ ہاں بالکل وہی اسی کے. نہیں وہ اگر اس کے قبضے میں ہے تو پھر تو وہ ذمہ دار ہے. مطلب اس کے قبضے میں تھا نا، ہاں تو اس نے نہیں دیا تو وہ ذمہ دار ہے. تو مطلب وہ کہیں استعمال ہو جائیں یا کوئی اور آگے سے لے جائے. اس کے ذمہ وہ قرضہ ہے، اس کے ذمہ قرضہ ہے نا؟ یا تو ورثہ معاف کر دیں تو علیحدہ بات ہے، نہیں معاف کریں گے تو وہ قرضہ ہے، بالکل قرضے کی طرح اس کا مطالبہ ہے، اس میں پکڑ ہے. صحیح. جی ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کو. جی محرم میں خصوصی دعاؤں کی درخواست. آپ سے روزہ رکھیں گے ظاہر ہے، میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. میں بھی رکھوں گا. چھٹی کا تو نہیں کچھ کہا نا. صاحب آپ ہوسٹ ہیں. فائز بھائی جی جی چھٹی کا تو کچھ نہیں کہا حضرت. جی چھٹی ہے آپ کی. سوموار اور چھٹی ہو منگل گئی چھٹی ہے. ہے. نہیں پیر مطلب منگل آج چھٹی سے ہے. 4 دن آج کے بعد مطلب. جی ہفتہ اتوار پیر منگل چھٹی. ٹھیک ہے جزاک انشاءاللہ بدھوار کو ملیں گے انشاءاللہ. اب. آپ کوشش کر کے آپس میں نا گروپ میں وہ قرآن کی ہم کوئی ترتیب بنا لیں گے تاکہ پہلا سپارہ ہم 2 رات میں. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.